بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، کتابوں سے محبت کرتے ہیں اور کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، مطالعہ کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ہم مستقل مزاجی کے ساتھ کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ ہم کتاب کے ساتھ دوستی بنانا چاہتے ہیں لیکن دوستی رکھ نہیں سکتے۔ تو یہ 2-4 ویڈیوز ہم اسی مقصد کے لیے بنائیں گے، جس میں ہم بات کریں گے مطالعہ کے حوالے سے کہ مطالعہ کس طرح کرنا چاہیے، مطالعہ کے لیے کون سا وقت متعین کرنا چاہیے، کون سی جگہ متعین کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے ہم مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ مطالعہ کی اہمیت اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو اسلامی تعلیمات کی جو ابتدا ہوئی ہے یا قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے، سب سے پہلی آیت کریمہ میں ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس آیت کریمہ سے ہم مطالعہ کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اور پڑھنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے جتنا انسان کے جسم کے لیے کھانا۔ انسان کے پیٹ کی بنیادی ضرورت خوراک ہے، کھانا پینا ہے، تو اسی طرح انسان کے جسم کا ایک بہت اہم حصہ جو دماغ ہے، اس کی الگ غذا ہے، اور انسان کے دماغ کی غذا مطالعہ اور پڑھنا ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو، پیٹ کو کھانا پینا نہیں دیتا تو انسان مر جاتا ہے، اسی طرح انسان جب مطالعہ نہیں کرتا تو انسان کا ذہن بھی سکڑ جاتا ہے، انسان کے ذہن کو زنگ لگ جاتا ہے، اور انسان کا ذہن محدود رہ جاتا ہے۔ جب انسان کا ذہن محدود ہو رہتا ہے تو انسان کی سوچ بھی محدود رہتی ہے، انسان کا دنیا کو سمجھنے کے بارے میں جو زاویہ ہوتا ہے وہ بھی محدود ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھنے کا محدود زاویہ ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا۔ مطالعہ کی اور بھی بہت ساری اہمیت ہے۔ مطالعہ کی وجہ سے انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، انسان کو اپنی ان صلاحیتوں کا پتہ لگتا ہے، اور وہ مطالعہ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے۔ انسان کی فطرت میں جستجو رہتی ہے، نئی سے نئی چیز سیکھنے کی، نئی سے نئی انفارمیشن حاصل کرنے کی ایک جستجو رہتی ہے، تو مطالعہ کے ذریعے سے انسان اپنی اس جستجو کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور مطالعہ انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک فصل کے لیے پانی۔ ایک کسان فصل کاشت کرتا ہے، اور اگر وہ فصل کو پانی نہیں دیتا تو وہ فصل جو ہے سوکھ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنے مطالعہ نہیں کرتا تو اس کا ذہن اور اس کی سوچ بھی سکڑ جاتی ہے اور محدود رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، کتابوں سے محبت کرنی ہوگی۔ اور لارڈ بیکن نے کہا تھا کہ انسانیت کی تکمیل مطالعہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور مطالعہ کرتے وقت ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم ایک خراب غذا ہوتی ہے، خراب غذا سے بچتے ہیں تاکہ ہمیں وہ نقصان نہ پہنچائے، اسی طرح مطالعہ کرتے وقت ہمیں کتابوں کی سلیکشن میں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا
کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس کا رائٹر کون ہے، تو کتاب پڑھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سبجیکٹ کا جو ماہر ٹیچر ہے ہمیں اس سے رہنمائی لے کے پھر کتاب شروع کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری کتابیں اور بہت سارا لٹریچر ایسا ہوتا ہے جو انسان کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے یا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو باقی ویڈیوز بھی ہم اسی سلسلے میں بنائیں گے، مطالعہ کے سلسلے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔